وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، تقریباً 2 ماہ پہلے آپ کے اس شیرشاہ کے علاقے میں حاضری کا اتفاق ہوا تھا. آپ حضرات کے شوق کی بنا پر پھر حاضر ہو گیا ہوں. بار بار آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی سے غلط فائدہ اٹھانا مقصود ہے، بلکہ بات کچھ ایسی ہے کہ ساقی میرے خلوص کی شدت کو دیکھنا، ساقی میرے خلوص کی شدت کو دیکھنا. میں پھر آ گیا ہوں گردش دورہ کو ٹال کر. مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمانی، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب عزیز دامت برکاتہم، اور یہ میرے ساتھی حافظ محمد ابراہیم شورش اکیڈمی والے اور عبدالسلام، یہ تمام کے تمام بار بار مجھے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ تو کراچی آ. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے جیسے معذور مجبور آدمی کے لیے جب ہم ملتان سے چلتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں. آخر پاکستان کا مرکزی شہر ہے، جیتا جاگتا شہر ہے، ہونہار شہر ہے. ڈر بھی لگتا ہے کہ جیتے واپس جائیں گے کہ نہیں. جیسے اب آپ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، ایسا نہ ہو وقت پر آپ نوٹ گننے بیٹھ جائیں. اسی کو کہتا ہے نا، کہا تیرے نثار میرے 4 ساز غم، تیرے نثار میرے 4 ساز غم، لیکن تیری دوا درد میں کوئی تاثیر بھی تو ہو. ہم تو یہی بات سوچتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جو ہماری زبان ہو ہمارا دل بھی وہی بن جائے، جیسے دعویٰ ہو اور مدعا ہم جو ہمارا بنے اسی کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. اور اب تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ پرانے لوگوں نے سچ بولنا شروع کر دیا. اخبار میں آیا کہ تقسیم سے پہلے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ وہ مرکزی لوگ نہیں تھے، بچے تھے. یہ بچوں کی بات تھی. اب میں ان بچوں کا اعتبار کروں یا ان قبر کے تیار ہونے والے کفن چوروں کا اعتبار کروں؟ معلوم نہیں اب سچ بولتے ہیں یہ پہلے سچ بولا کرتے تھے، اس کا تو پتہ ہی نہیں نا. بہرحال ہم سب مسلمان ہیں اور
مسلمان رہیں گے اور مسلمان بن کے مریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہمارے ملک میں نہ رہے جو دین اسلام کے لیے خطرہ ہو. اسلام کا تو کچھ نہیں بگڑتا، ڈر یہ ہے کہ کبھی ہم نہ کافر بن کے مریں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے بچنا، اس وقت کا خیال کرنا. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس معاشرے سے بچنے کی کوشش کرنا، ان حالات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا. حالات اتنے بگڑ جائیں گے، ایمان والے قرآن والے پاگل بے وقوف سمجھے جائیں گے، دو جہان کے بدماش عقلمند تصور ہونے لگیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ساری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ مصائب جھیلنے والا، اللہ کے نام پہ تکلیف اٹھانے والا، پریشانیاں اٹھانے والا، مشقتیں برداشت کرنے والا گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور آپ نے فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو ستایا گیا، ان تمام کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کو زیادہ ستایا گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری زندگی پہ غور کرو. میں نے کبھی دولت مندوں کا ساتھ نہ دیا، میں نے کبھی دولت مندوں کو اپنے قریب نہ آنے دیا، میں دولت کا متلاشی بن کر کے نہیں آیا، میں کبھی دنیا دار بن کے نہیں رہا. لہذا جو بھی میرے پاس آئے گا اس کو فقر و درویشی کی ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. ہم نے اپنے اکابر کو اسی طرح دیکھا. چنانچہ سادے حجروں سے، سادے مکانوں سے ان اللہ والوں کے جنازے اٹھ گئے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا رحمت اللہ علیہ، جس کے بارے میں شورش کہتا کہ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے. خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے کہ جیسے کوثر پہ کوئی ساقی جام بھر بھر کے پلا رہا ہے. ساری عمر فقر و فاقے میں، جیل میں، ریل میں ساری زندگی ہوئی گزاری. اور شعر فرمایا کرتے تھے شاہ جی مرحوم، وہ فرمایا رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گیا ستمگر تیری ہستی ایک دن. یہ دن ہمیشہ نہیں رہنے والے، یہ اپنے آپ کو پلٹیں گے. یہاں غریب امیر کی کوئی بات نہیں. مشن دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو خداوند عالم کے براہ راست نمائندہ ہے، جو خدا کے پیغمبر ہے. خداوند عالم نے جن کو اپنی ذات کے بعد اچھا سمجھ کر تاج نبوت اڑایا، اور وہ اتنے پکے سچے ثابت ہوئے. کبھی کسی پیغمبر نے، کبھی کسی رسول نے، کبھی کسی نبی نے شدائد کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، علائم کی وجہ سے، حوادثات کی وجہ سے، طوفانوں کی وجہ سے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی. حالانکہ قرآن کریم گواہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. بغیر الحق ظالموں نے ایک ایک دل میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری. بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے. ذالک
میرے انبیاء کے خلاف کام کرنے والا، قتل کرنے والا، منصوبے بنانے والا، میرے نبیوں کو پتھر مارنے والا، میرے نمائندوں کی پریشانی کا بندوبست کرنے والا، میرے نبی کی راہ میں کانٹے بچھانے والا، میرے نبی کو کوٹھوں کے اوپر سے سر مبارک پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والا، میں تمام منظر دیکھ رہا ہوں، وہ دن دور نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میں تمہیں ایسا برباد کروں گا، میرے نبی کے سامنے تم رسوا ذلیل ہو کے مرو۔ تم نے میرے نبیوں کو بے وارثہ سمجھا، ان کے پاس مادی طاقت نہیں، اس لیے وہ میرا نام لے کر آئے، وہ میرا پیغام لے کر آئے، وہ میرا مشن لے کر آئے، وہ شرک سے نکال کر، شرک کی دلدل سے نکال کر، طوفان بدتمیزی سے نکال کر ایک خدا سے لوگوں کا رابطہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے مانتے ہو۔ قرآن کریم نے سوال کیا ہے کہ بتاؤ نبیوں کا گناہ کیا ہے، کیا خطا کی ہے، کیا قصور کیا ہے جس بنا پر تم انبیاء علیہ السلام کے ذات اقدس کو مارتے رہے اور ان کو پریشان کرتے رہے۔ کسی کو معاف نہیں کیا، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، موسیٰ کلیم اللہ کو مارا، کس نبی کو لوگوں نے بخشا؟ جب بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی فوراً کر جاتے تھے۔ دیکھا نا، وہی پرانا گستاخ ہے یہ، ان کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ مدنی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں مجھے بہت زیادہ ستایا گیا، اور شیر شاہ کراچی کے لوگوں اس سے بڑھ کر اور کیا ستایا جائے گا؟ اگر آج خدا کی قسم تو اپنی بیگم کے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا دیکھ لے، تیرا دم نکل جائے گا۔ اگر تو اپنے بچے کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے دیکھ لے، تیرا دم نکل جائے گا۔ اور یہاں پہ حالات یہ ہے کہ میری نبی، تیری نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں صحابہ کرام گواہ ہیں، ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، عبادت کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک کالی کملی اوڑھنے والے رات کو اٹھا، کچھ دیر کا حصہ اٹھا، اور میرے محبوب زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، پچھلی رات ہو، تلاوت کرو، پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، سننے والے پتھر بھی ہو، وہ بھی موم ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے نبی کی سیرت مقدسہ کو نہ معلوم ہے کہ تاریخی حقیقت ہی سمجھا تھا۔ جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے، تیرا اس دین اور اسلام پہ کیا خرچ ہوا تھا؟ خاندان نبوت کے ساتھ کیا بنی؟ صحابہ کرام کے ساتھ کیا بنی؟ تیرا نام لینے والوں کے ساتھ کیا بنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرانے والوں کی جان کو ہر وقت اور ہمہ وقت کیا بنی؟ دنیا اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتی ہے، انبیاء کی محنت کا ذکر نہیں کرتے، اپنے آپ کو آگے لاتے ہر وقت گھسیٹ کر۔ جب دیکھو اخبار میں آئے گا فلانا سر، فلانا سر، فلانا سر، اور میں کہتا ہوں ان کے ساری سر ہے، پیر نہیں ہے۔
چیز پکا کر کے لے جائیں آج آپ. جس کو انگریز نے سر کا لقب دیا، انگریز کی مارکیٹ میں القاب سستے نہیں تھے. جس کو انگریز نے سر کا لقب دیا، سمجھ لو اس نے قوم اور ملک سے غداری کی. یہ ایک واضح نشان ہے، یہ ایک علامت ہے. انگریز جو اپنی مارکیٹ میں سے اٹھا کر کسی کو پیشاب کا کپڑا دینے کو تیار نہ تھا، وہ القاب سے لگا تھے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میموں کے تھوک چاٹے، یہ وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کو خریدی. اور ہماری کیا ہے؟ ہمارا کیا کرے گا کوئی؟ بقول بہادر شاہ مرحوم کہتا کہ پس مرد میری مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا. پس مرد میری مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شام ہی سے بجھا دیا. ہمارا کیا ہے؟ ہم تو غلام ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے. ہم تو غلام ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی کے. ہم تو غلام ہیں شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی کے. ہم تو خاک چاٹنے والے ہیں مولانا شیخ الہند الحاجم داد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام اور ایمان اور قرآن کے تحفظ کے لیے جو کام میرے اکابر نے کیا وہ نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. مناظر ہم نے پیدا کیے، مجاہد ہم نے پیدا کیے، مصنف ہم نے پیدا کیے، شبیدار عابد زاہد ہم نے پیدا کیے. کوئی تم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر دو تقویٰ میں مقابلہ کرو گے تو دور کی بات نہیں، میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو سامنے لاؤں گا کہ یہ وہ اللہ والا ہے جس نے ساری عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. اور آگے چلو گے میں پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کو لاؤں گا جس نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. اگر تمہارا آگے چلو گے تو میں عطا اللہ شاہ بخاری کو لاؤں گا جو ساری عمر حج کے لیے اس واسطے نہ گیا کہ بیت اللہ جاؤں گا تو مجھے کالی کملی والے کی گنبد خضرا پہ حاضری دینی پڑے گی. اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر نانا نے پوچھ لیا عطا اللہ شاہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری آج و تخت ختم نبوت. اسی کو کہتا کہ سوادی گل کا ہر ذرہ، اسی وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے. جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. آؤ آج بھی مقابلہ کر کے دیکھو، تم نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو. آؤ مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدد اللہ کی خدمت میں بیٹھو، ہفتہ دو ہفتہ رہو، میرے پیروں مرشد کی خدمت میں رہ کے دیکھو کالی کملی والے کی سنت کی کس طرح تابعداری ہے. اور ہمارا تو ایک ہی موقف ہے، اور یہی کہتا ہوں کہ ہے عہد معبود اپنا اور نبی خیر الورا. ہے عہد معبود اپنا اور نبی خیر الورا. شیخ بھی ہے قطبی دورہ، میں تو اس قابل نہ تھا. بڑے بڑے ہیرے اللہ نے ہمیں دیے، بڑے بڑے جواہرات اللہ پاک نے عطا فرمائے. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سبقید رحمت اللہ علیہ آج تک کانوں میں آواز گونجتی ہے. کال کر رہا تھا ایک بات کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے، ہر اللہ کے برگزیدہ بندے نے، ہر اللہ کے نمائندے نے جس کا تاج نبوت عرش سے آیا، جس کا فیصلہ لوح قلم سے آیا، جو براہ راست خداوند عالم کا نمائندہ بنا، اس نے اس دنیا میں وہ دکھ اٹھائے، وہ پریشانیاں جھیلی کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے جان بچانے کے لیے کبھی کوشش نہ کی. انہی مشہور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جنہوں نے ایک
بادشاہت میں وقت گزارا، نعمتوں اور اللہ پاک کی بے شمار کریمیوں کے ساتھ وقت گزارا۔ خداوند عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی تو شیطان نے کہا اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہے، وہ شکر کیوں نہ ادا کرے؟ اگر نعمتیں چھن جائے پھر ہم دیکھیں تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ازمائشی طور پر بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بچے تھے، آل اولاد تھی، خاندان تھا، یکدم چھت گری، تمام بچوں کا مغز ناک کے ذریعے بہ کے نکل گیا۔ کتنی بڑی پریشانی آئی ہوگی، کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا سیدنا ایوب علیہ السلام۔ اور یہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ وہ نبی ہے کہ 80 برس تک پلک جھپنے کے برابر بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ پاک جل شانہ کی یاد سے غفلت نہیں برتی۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ دعویٰ کرے اور یہ سوچے کہ میری زندگی ساری اس طرح سے گزری ہے؟ اسی کو کہتا کہ ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک دردوں کے گھر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مسلح پہ کھڑے ہو کر یاد کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں، آہ بھگا میں چلی جاتی ہے، رو رو کے گزار دیتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جس طرح سے اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر رونے والا تمہیں مبارک ہو، کل قیامت میں دنیا روے گی، تم مسکراؤ گے۔ دنیا تباہی میں پھنسے گی، تم خوش اسلوبی کے ساتھ بیٹھو گے، تمہیں عرش عظیم کے سائے میں جگہ ملے گی۔ بے شمار انبیاء کرام نے دکھ اٹھائے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کرتی تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ اور نبی کی زبان سے خدا کا کلام سنو، ہم تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اس کی رحمت کا ہمیں سایہ چاہیے، تم سے ہم کچھ نہیں مانگتے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کو پریشانیوں میں جب مبتلا کر دیا گیا، بیماری آئی اور اتنی سخت بیماری آئی سارا بدن گل گیا، اور ایک دو دن کے لیے نہیں 18 برس گزر گئے اسی طرح، 18 سال۔ آج تو اگر ماں باپ مہینہ دو مہینہ اسپتال میں بیمار پڑ جائیں تو فوراً آ جاتے ہیں جمعے میں، قاری صاحب ذرا دعا کر دینا، ابا جان بیمار ہے، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا اور مال اکٹھا کرو، بنگلہ بنا کے دو اولاد کو۔ دعا منگوا رہے ہیں مولویوں سے کہ جلدی ادھر ہو، ادھر کا نام تو ویسے ہی لیا شرم کے مارے، اصل مقصد تو ادھر ہی پہنچانا ہے۔ اگلے دن میں ملتان شہر میں چوک بازار سے گزرتا ہوا ایک کفن والے کی دکان پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار آج کل کیا بھاؤ ہے؟ کہنے لگا کس بات کا؟ میں نے کہا کفن کا۔ کہنے لگا جی کئی قسمیں ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی جہیز ہے؟ قسمیں؟ کہنے لگا جی ہاں کئی قسم ہے، کئی 100 روپے کا بھی ہے، سستا بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کس اعتبار سے؟ کہ کپڑے کے اعتبار سے۔ میں نے کہا اچھا ہلکا مارا کپڑا بھی لوگ ڈالتے ہیں؟ تو کہنے لگا یہ جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا یہ سب سے سستا کفن لے جاتے ہیں، جتنے بڑے بڑے، بلکہ اس نے میرے ہاتھ میں کپڑا دیا
دیا یوں ہی مٹی چھن جائے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا ان کو ایسا ہی کفن ملے تو اچھا ہے. ادھر مٹی تشریف لا رہی ہے, ادھر پہنچ رہی ہے. ساری عمر دولت اکٹھی کی, نہ دن دیکھا نہ رات, نہ صبح دیکھی نہ شام. اسی کو کہتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل. او بے عقلے, یہ دنیا تو کسی کی نہ بنی, تیری کیسے بن جائے گی؟ ہم ہزاروں کو روزانہ دیکھتے ہیں کہ گئے سب کچھ چھوڑ کے گئے. سیدنا ایوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, بیمار ہے, ایک دو دن کی بات نہیں, 18 سال کا عرصہ ہے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم میں, مقدس کتاب میں, یہ خدا کا کلام ہے, اس میں ذکر تو کر میرے ایوب علیہ السلام کے صبر کا. فرمایا فَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, کالی کملی والے کلام خدا ہو, زبان مصطفیٰ ہو, ذکر صبر ایوب ہو, پڑھنے والوں کو سننے والوں کو مزہ آئے گا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ, ذکر کرو کتاب مقدس میں میرے پیارے ایوب علیہ السلام پیغمبر کا. اتنا ضبط, اتنا صبر, اتنا تحمل, اتنی بردباری, اتنا استقلال, اتنی جرأت, اتنا بڑا پیمانہ صبر لبریز نہ ہونے دینا. جب کوئی کیڑا اتر کے چلتا تھا پکڑ کے رکھ لیا کرتے تھے, تیری غذا ادھر موجود ہے, چلا کدھر ہے؟ سارا بدن زخمی, زبان ذکر کرتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی حضرت رحمت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں, اس وقت میں حضرت رحمت کے مقابلے کی پوری دنیا میں حسینہ کوئی نہ تھی, خوبصورت کوئی نہ تھی. پیغمبر کی پوتی, پیغمبر کی گھر والی, صورت کے اعتبار سے بھی نرالی تھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی, نسل کے اعتبار سے بھی, حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی ایک پیغمبر کی پوتی ہے, ایک پیغمبر کی گھر والی ہے. مگر تم کیا جانو کہ پیغمبر کا کیا مقام ہے, ان کی گھر والیوں کا کیا مقام ہے. تم تو یہ سوچتے ہوگے نا کہ جیسے افسروں کی بیگمات ہوتی ہے, ہوگی کوئی ایسی لیڈی فیشن. یہ بات نہیں, یہ وہ مستورات تھی, یہ وہ خواتین تھی جن کے سر سے اترے ہوئے دوپٹے دیکھ کر جبریل بھی ان کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. انبیاء علیہ السلام کی ازواج اور گھر والیوں کا نرالا مقام ہے. خدا کو جب محبوب کی گھر والی پہ پیار آیا اور اس کے خوش انتظام کو دیکھا اور اس کی اداؤں کو پروردگار عالم نے پسند فرمایا تو یوں فرما دیا, اے صدیق کی بیٹی, اے صدیقہ, آجا, جس بستر میں تیرا اور میرے محبوب کا بسیرا ہے, میں اس بستر والے حجرے کو ایسی جگہ بنا دوں کہ عرش عظیم سے بھی باقی لے جائے. تو حضرت رحمت پریشانیوں سے دو چار ہے. معلوم یہ ہوا کہ صورت کے اعتبار سے بھی نرالی تھی, سیرت کے اعتبار سے بھی نرالی تھی, حسینہ تھی. ایک پیغمبر کی پوتی ہے اور ایک پیغمبر کی گھر والی ہے. اور حالت یہ ہے کہ 20-20 میل جا کر لوگوں کے پانی کے گھڑے کندھوں پہ اٹھا کر مزدوری کرتی. شیطان اگلی روز جا کر ان گھروں میں للکارتا ہے, اس سے پانی نہ منگواؤ, اس کا خامد کوڑی ہے. وہ ہاتھ تمہارے برتنوں کو لگاتی ہے, تم سارے کوڑی ہو جاؤ گے. حضرت رحمت جاتی ہے, وہ عورتیں مرد دھکے دے کر پیغمبر کی گھر والی کو نکال دیتے ہیں.
ایک دو دن کی بات نہیں، سال دو سال کی بات نہیں، پریشانی کے عالم میں وقت گزر رہا ہے. بستی والوں نے مجبور کر دیا، گاؤں والوں نے مجبور کر دیا، اور رحمت اس بیمار کو اٹھا جنگل میں لے جا، تو سارے گاؤں کا بیڑا غرق کرے گی، سارا گاؤں برباد ہو جائے گا. کون لگتا ہے سارا جسم گل گیا، اٹھا کے لے جا. حضرت رحمت روتی ہے، کیسے اٹھاؤں؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، عورت ساتھ ہوں، اٹھاؤں کیسے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ملائکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رحمت اٹھا. کہا جی میں تو کیسے اٹھاؤں اکیلی؟ تو فرمایا کہ عرش عظیم کے اٹھانے والے فرشتے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس عرش عظیم کے وزن کو. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تم اٹھا سکو گے. تو فرشتوں نے جب یہ پڑھا انہوں نے عرش عظیم اٹھا لیا. رحمت تو بھی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ، تو ایوب علیہ السلام کو اٹھا سکے. چنانچہ حضرت رحمت نے یہی پڑھا. تم جیسا ہوتا ہے نا وہاں کوئی کہتا واہ جی واہ، یہ تو ہم جب پڑھا کرتے ہیں جب شیطان آئے. کئیوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نہیں آتا، کئی کہتے لا حول باللہ باللہ باللہ. بڑے سیانے بسوں میں ویگنوں میں گاڑیوں میں بیٹھے ہوں گے نا، بات کریں گے بیچ بیچ میں انگریزی بول لیں گے تاکہ پتہ چل جائے انگریز کا تو کم ہے. کوشش کرتا ہے، کلمہ نہیں آتا، قرآن اور عربی تمہیں لڑتی ہے، اپنی مادری زبان استعمال کرو. کوشش کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو انگریز بنانے کی، شکل بھی انگریزی، لباس بھی انگریزی، چال ڈھال بھی انگریزی. کبھی کبھی آپ صبح کو سڑک میں دیکھا کرو نا، جب یہ کپڑے پہن کر نکلتے ہیں نا، سوٹ بوٹ اور میک اپ کر کے جب گھر سے نکلتے ہیں تو چاند دیکھنے والی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے قدم جیسے سندھی کھوتا لگا ہوا چلتا ہے. ساری چیزیں ان کی نرالی، اور ہر زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کو دادا دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی اٹھا کر جنگل میں لے آئی، تنکوں کی جھوپڑی بنائی، اس میں رکھا ہے. ایوب علیہ السلام کے لیے مزدوری کر کر کے ٹکڑے لاتی ہے، پانی میں بھگو بھگو کر کے کھلاتی ہے اپنے خامن کو. ایک دن ایوب علیہ السلام نے فرما دیا رحمت کب تک میری ساتھ دھکے کھائے گی، کب تک پریشان پھرے گی، کب تک مصیبت اٹھائے گی، نہ جانے کب تک میرا امتحان ہے، کب تک میرے رب العالمین کا یوں حکم ہے تو چلی جا، میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا. حضرت رحمت رونے لگی اور فرمانے لگی اور اللہ والے میری تیری خوش خرمی کے دل کتنے گزرے. ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال. تو کہنے لگی اور اللہ کے نبی ایک بات بتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی. اس نے مجھے اس وقت پوچھ لیا اے رحمت جب تک بادشاہ رہی تو رانی بنی رہی، اور جب آسمانی شاہی چھوڑ کے چلی گئی اس وقت کا جواب بتا، میں کیا جواب دوں گی؟ میرا دم نہیں کر سکتا. ایوب علیہ السلام میں تیرے ساتھ بے وفائی کرنے کو تیار نہیں. نعرہ تکبیر. یاد کریں کیا یہی طریقہ کار ہے جو آج ہم نے اپنایا ہوا؟ پرواہ نہیں کرتی حامدوں کی. حضرت رحمت رات ان دکھ اٹھاتی ہے، چکی پیس پیس کر لوگوں کے ہاتھوں کی کھال اتر گئی، پریشان حال. ایک عرصہ بیت چکا تھا، حضرت رحمت اسی طرح آتی جاتی ہے، پریشانی کا عالم میں وقت گزر رہا ہے. شیطان ملا، لمبا چوڑا لباس پہن رکھا ہے، بابا جی کی شکل میں ملا. یاد رکھو جب بھی شیطان آئے گا شرک ساتھ لے کر آئے گا، شکل بابا جی کی ہوگی.
مولانا جلال الدین رومی سبقت رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک صوفی صاحب سوئے ہوئے تھے، چڑا چڑی دونوں وہاں آ کر بیٹھ گئے، اس کی چادر پہ بیٹھ گئے، چڑی تو بھاگ گئی، چڑا ہاتھ لگ گیا، وہ اسے پکڑ کے کھا گیا۔ مولانا نے لکھا ہے کہ چڑیا نے جا کے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے مرد کو مارا ہے۔ طلبی ہوئی کہ تم نے ایک چڑیا کو بیوہ کر دیا، تو کہا گیا ابھی پیسے لے لو۔ اس نے کہا نہیں، کہ 2 چڑے کے پیسے لے لو کہ نہیں، کہ 4 چڑوں کی قیمت لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ بھوکی ہوں نہ مسکین ہوں نہ پیسے لینے آئی ہوں، ایک درخواست ہے میری کہ صوفی صاحب سے کہو اگر شکار کرنا ہے تو شکل یہ نہ بنائے، اگر شکاری بننا ہے پھر شکل شکاریوں کی بنائے، اور شکل بنائے شیخوں والی صوفیوں والی، اور رگڑا چڑھا کے میرے چڑے کو۔ بابا جی بن کر آیا شیطان۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں نا تو پاس سے گزرا کرتے یوں کرتے ہوئے گزرا وہاں سے۔ حضرت رحمت نے یوں دیکھا، بابا جی کی حال ہے؟ اگر تو دس تیرا کی حال ہے؟ کہ میرا حال کیا ہے؟ کہ سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی اب بیمار ہے، کوئی دعا کرو۔ کتنا عرصہ گزر گیا کہ جی 18 سال کے قریب ہو گئے، رات دن پریشان ہوں، ہر وقت دعا بھی کرتے ہوں، نہ جانے اس مالک کے کائنات کو کیا منظور ہے، دعا کرو کوئی۔ کہنے لگا دعا تو بابا جی کرے گا، پر تو بابا جی کا اچھا نہیں بننا، پکی کردہ گیا، تو بابا کا کہنا نہیں مانے گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت جی مانو کی کیسی نہیں، بتاؤ کیا حکم ہے، کیا ترکیب ہے۔ کہنے لگا بات سن، ایک بکرا لا۔ کہ پھر بکرا لاتی یہاں چوراہے میں جدھر 4 رستے، یہ تمہاری کراچی کی چبرجی ہے نا، چبرج، چورنگیوں پہ لا کر بکرے کو ذبح کرو، جو وہاں سے گزرے گا کوڑ اسے لگ جائے گا، تیرا خامن بچ جائے گا۔ شیطانی عقیدہ سکھایا کہ اپنے سے اتارو کسی اور کے اوپر چڑھاؤ۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے تمام مصیبت اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اللہ کی طرف سے مصیبت بھی، راحت بھی، آرام بھی، الا باذن اللہ، اللہ کے امر سے مصیبتیں آتی ہے، تکلیف دینے والا، دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ لگا تو ضرور کر دے جا کے یہ کام، تیری جان بچ جائے گی، دیکھ تیرا چمڑا ادھر گیا کاندھے کا، ہاتھوں کی کھال اتر گئی، پیروں پہ چھالنے پڑ گئے، رات دن دھکے کھاتی پھرتی ہے، تو یہ میرا کہنا پورا کر کے تو دے۔ حضرت رحمت عورت ذات، پریشان ذات، 18 سال ہو گئے مار کھاتے، دھکے کھاتے ہوئے، جنگل میں اکیلی لیے بیٹھی ہے، آئی ہے اور خوشی خوشی آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، کہنے لگے اللہ کے نبی آج ایک بابا جی ملے تھے، آج ایک بابا جی ملے تھے۔ فرمایا کیا نشانی تھی؟ کہ جی چوگا بڑا لمبا تھا، ہاتھ میں سوٹا تھا، ایک تسبیح تھا، تسبیح نہیں تسبیح، اللہ اللہ کرنے کے لیے تو چھوٹی سی کافی ہے، لوگوں کو رگڑنے کے لیے تو تسبیح چاہیے گا نا۔ تم کون سے چھوٹی چھری سے ذبح ہونے والے ہو؟ تمہارے لیے تو تمہارا ہی لانا پڑے گا۔ اب ایک اور نکلا ہے، وہ جیسے کمپیوٹر سسٹم نہیں ہوتا، یوں کٹک کٹک گاڑی میں بیٹھے ہوئے کٹک 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 کٹک، میں لگا جی کیا ہو رہا ہے، کسی چیز پہ خراب کر رہے ہو؟ لگا نہیں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ لگا اچھا، اللہ کے نبی کے سامنے بات کی تو اللہ کے نبی نے پوچھا بابا جی کی علامت نشانیاں؟ لگا جی لمبا کرتا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور میرے پاس سے گزرے تو یوں کرتے ہوئے گزرے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے ایک دوا بتائی ہے کہ کیا؟
کہ یہ دوا بتائی ہے کہ بکرا ذبح کر کے کہیں چوراہے میں پھینک دو، چورنگی پہ پھینک دو، تاکہ کسی کو بیماری لگ جائے گی اور تیرے خامن کی بیماری ہٹ جائے گی۔ نہ تو پھر تیرا کیا ارادہ ہے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ تم بھی شفا پا جاؤ، میں بھی میری بھی جان چھوٹ جائے، کر گزروں۔ اللہ غنی، اللہ کے پاک پیغمبر کو اس حالت میں کہ سارا بدن کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، بیماری ہے، پریشانی ہے، 18 سال کی طوالت ہو گئی، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، پر ایوب علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے، فرمانے لگے ٹھیک ہے تو میری گھر والی ہے، تو میری رفیق حیات ہے، تجھے 18 برس گزر گئے خاک چھانتے ہوئے، چکی چلاتے ہوئے، لوگوں کا پانی لاتے ہوئے، میری خدمت کرتے ہوئے، پر یاد رکھ تو نے میرے سامنے شرک کی بات کیوں کی؟ اگر میں تندرست ہو گیا میں تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ یہ نہ سوچا کہ اتنی بڑی خدمت گزار، اتنا ایسا ہو گیا غریب دھکے کھا کھا کر کے ٹکڑے لا لا کر منہ میں اپنے ہاتھ سے ڈالتی ہے۔ اگر ایک بات منہ سے کر دی تو کہتے نا یوں نہ کریے، گناہ ہے، شرک ہے، فرمایا اور زبان پیغمبر کی گھر والی کی ہو اور شرک اس کے منہ سے نکلے، میں پیغمبر معاف نہیں کروں گا۔ جس دن تندرست ہو گیا مجھے رب کائنات کی قسم ہے 100 لاٹھیاں تیرے ضرور ماروں۔ اور جب یہ وقت آیا تو حضرت ایوب علیہ السلام روئے، الہ العالمین تیری طرف سے بیماری آئی، دکھ آیا، پریشانی آئی، کوئی بات نہیں، اور میرے مالک شیطان نے میرے گھر میں داؤ لگانا شروع کر دیا، میری گھر والی کو شرک کی پٹی پڑھانی شروع کر دی، اور میرے معبود اب تو کرم کر دے، ربی انزلنی مسنی وانت ارحم الراحمین۔ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، اور مالک میرے گھر کو بچا، میری گھر والی کو بچا، مجھے بھی بچا، بیماری میں میں نہیں گھبراتا، شرک سے گھبراتا ہوں، نبی کے گھر میں شرک کی بات نہ آ جائے میں تمام زندگی برباد ہو جائے۔ قرآن کریم میں آ گیا، فرمایا وذکر عبدنا ایوب، کالی کملی والے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب مقدس میں قرآن کریم میں ذکر کرو ایوب علیہ السلام جیسے صابر کا اذنادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، مالک کائنات کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، بندہ نوازی فرما دے، تو میرا داتا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کرم کر دے، میری گھر والی کو شرک کی پٹی پڑھانی شروع کر دی ہے، میرے گھر کو بچا لے بچا لے۔ آواز آئی میرے ایوب جب مجھے پکارا ہے پھر ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ نہیں، دوا کی لوڑ نہیں، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں، عورتوں کو بیریجی لکھ، عورتوں کو بیریجی لکھ کے یہ زخمی پیر یہاں لیٹے لیٹے ذرا زمین میں تو مارو، زخمی پیر جس پہ کھال نہیں، گوشت نہیں، ہڈی نکلی ہوئی ہے، فرمایا زمین پر ذرا سی رگڑ لگانا تیرا کام ہوگا اور چشمہ جاری میں کروں گا۔ فرمایا عورتوں کو بیری جلک ہادا مغتسل بارد وشراب،
غسل کے اوپر آ گیا. فرمایا میرے ایوب علیہ السلام اس پانی میں سے کچھ پی لو اور کچھ میں نہا لو، غسل کر لو. ایوب علیہ السلام نے پیا اور غسل کیا تو جیسے جوانی میں پہلے خوبصورت پیغمبر تھے اسی طرح اللہ پاک نے پھر بنا دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور یہ واقعہ پیش آیا، حضرت رحمت موجود نہ تھی. جب واپس آئی تو جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، بند کر کے جاتی تھی کوئی جانور آ کر نہ ستائے، اللہ سے یہ بات پوش ہوگی. ٹٹی بنا رکھی تھی اسے بند کر کے جاتی تھی. دور سے نگاہ پڑی تو دروازہ کھلا ہوا ہے، رونے بیٹھ گئی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، پیٹ کے لیے گئی، ان کے لیے گئی، اپنے لیے گئی، میرا بس نہیں تھا. یا اللہ کوئی جانور نہ لے گیا ہو. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جوانی اور صاف شفاف بدن خوبصورت بیٹھا ہوا دیکھ کر حضرت رحمت پیٹ پھیر کر بیٹھ گئے اور رونے لگی ہے. یا اللہ میرا ایوب کہاں ہے؟ میرا وہ ایوب کہاں ہے جس کی خدمت کرتے کرتے میرا چمڑا ادھڑ گیا، میرے پیروں کی کھال ادھڑ گئی، وہ کہاں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام سامنے آئے. میں ہوں اللہ والی، رونا. اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا، اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ پاک نے بندہ نوازی فرمائی. فرمایا میں ہوں وہ ایوب. سجدہ شکر ادا کیا. اب یاد ہے کہ نبی نے قسم کھائی تھی. ہاں ایک ہے ہمارے وعدے بچوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بچے کہتے تھے. وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھ گیا کمند باندھ کر، رسی ٹوٹ گئی، نیچے اتر جا کے دیکھا تو جہنم نظر آیا، بڑا دور فاصلہ. کہنے لگا یا اللہ اگر صحیح سالم نیچے اتر جاؤں تو 100 روپیہ صدقہ کروں. تھوڑا سا نیچے آیا کہ 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے آیا کہ 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا، 30 دوں گا، 20 دوں گا. نیچے اتر کے چھلانگ لگا کے کہتا ہے چکا بھی نہیں دیکھتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے اتارا ہے. ہمارے تو وعدے بھی ایسے ہیں. مگر اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنی قسم یاد ہے. فرمایا رحمت تکریا جا، میں پیغمبر اپنی قسم پوری کروں گا. ہمارے یہاں قسموں کی کیا قیمت ہے؟ جتنی چاہے قسمیں اٹھوائے. ہر وقت ہم قسم کھانے کو تیار ہیں، جھوٹ بولنے کو تیار ہیں. حضرت رحمت تھر تھر کانپنے لگی. یا اللہ تیرے پیغمبر کی پوتی ہوں، تیرے پیغمبر کی گھر والی ہوں، اتنی مدت میں نے تکلیف اٹھائی ہے، تو ہی میری حفاظت فرما. اور علماء نے لکھا کہ حضرت رحمت نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نبی ہو کر قسم پوری نہ کریں. جانتی تھی نا کہ ہو نبی اور ہیرا پھیری ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہیرا پھیری کرے تو ہمارے زمانے میں بننے والا نبی کرے گا. اور جیسے غلام احمد قادیانی ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ یہ بات بھی غلط. امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گسیٹو ہے. حضرت رحمت نے بھی کوئی زور نہیں دیا، جانتی تو ٹھیک ہے ہوگا. مگر آباد آئی وقت بھی ادھک ادھک فقرب بھی ولا تعرف. اور میرے ساتھ ایوب علیہ السلام رحمت نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے تیری خدمت کی ہے. اگر اس نے ایک بات میری توحید کے خلاف کر دی تو کوئی بات نہیں، اور آپ کی قسم بھی اگر پوری نہ کراؤں تو لوگ یوں کہا کریں گے نبی قسم میں ہیرا پھیری کر جاتے ہیں. اور میرے ایوب 100 سیکھے جھاڑو والی لے کر میری رحمت کی کمر میں ایک مرتبہ مار دے، اس کی جان بچے گی، تیری قسم پوری ہو جائے گی. تم میں سے تو نہیں کسی نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنی گھر والی کو جھاڑو ماروں گا؟ ذرا مار کے تو دیکھنا، پھر روٹی تندور پہ کھانی پڑے گی. جھاڑو ہی صحیح، اگر اسی وقت تشریف لا لے جائے، ہاں جھاڑو کھانے آئی ہو میں یار. پیغمبر کی اللہ پاک نے قسم
ولا تهنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اللہ نے فرمایا میرا بہترین بندہ تھا، صابر و شاکر بندہ تھا. 18 سال بیماری میں رہنے کے بعد بھی کبھی شکایت نہیں کی، گلہ نہیں کیا، اللہ پاک کی عظمت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی. تو جب تندرست ہو گئے اور یہ ساری باتیں ہو گئی، اب عورت ذات ہے نا، حضرت رحمت فرمانے لگی میرے ایوب آج وہ سارے بچے یاد آ گئے جو میرے تیرے بچے تھے اور کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہوئے. فرمایا رحمت مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. میرے یہاں کون سے دے؟ پھر قرآن ہے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. میں نے ان کی آل کو بھی لوٹا دیا، زیادہ بنا کے لوٹایا. کس طرح؟ رحمتاً منا، اپنی رحمت سے. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے یہ تمام واقعات میں ہزاروں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے قرآن کریم میں واقعات موجود ہیں، قصص موجود ہیں. یوسف علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو. فرمایا ان سب پیغمبروں کی داستان خاص خاص جو قرآن کریم نے نقل فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ او مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ان پیغمبروں نے دکھ اٹھا کر کے بھی میری توحید کو نہ چھوڑا، میری یکتائی کو نہ چھوڑا، میری مشکل کشائی میں کسی کو نہ لائے، میری حاجت روائی میں سامنے کسی کو نہ لائے. لہذا تم بھی نہ لایا کرو. اسی پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے اور مدار باقی وہاں ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بھائی بسم اللہ دوسری پڑھ کے دعا مانگو سارے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله وصحبه الكرام. یا الہ العالمین سب مریضوں کو شفا عطا فرما. دو بچے مدرسے کے قرآن پڑھنے والے جن کو چوٹ لگے اللہ تعالیٰ سے کاملہ بخشے. یہ ہمارا ساتھی ہے حافظ عبید، اس کی کل پیشی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے. جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ سب کو کامیاب فرما. یا اللہ تو ہم سب کا داتا ہے، تو سب کا ملجا اور ماوا، ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. تو سب کا ملجا اور ماوا، ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. تو سب کا ملجا اور ماوا، ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. تو سب کا ملجا اور ماوا، ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. تو سب کا ملجا اور ماوا، ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. تو سب کا ملجا اور ماوا، ہم سب فقیروں